پیر قتل نہیں ہو جاتے اور ایک پیر باقی نہیں رہ جاتا تو اس پیر ہم اس بیعت کو مانتے ہی نہیں ہیں. قتل کریں, پہلے پاکستانی 7100 قتل ہو جان گے جے, سارے مارو, پاکستانی صفائی کرو, سارے مارو, پاکستانی صفائی کرو. یعنی قادری تو ایک نکالے نا, الیاس قادری اور طاہر قادری, ان دونوں میں سے ایک کو تو شہید ہونا چاہیے. میں قتل نہیں کہتا, کیونکہ الیاس قادری صاحب اپنے لیے بھی کہتے ہیں اگر مجھے کوئی شہید کر دے تو میں نے معاف کیا. قتل کا لفظ نہیں بولتے, شہید کا لفظ بولتے ہیں. تو ان دونوں میں ویسے تھوڑی آپ زیادتی کریں گے, یہ ایسی بات نہ کریں. کیا یہ تھوڑی زیادتی والی بات, کیا زیادتی والی بات ہے؟ مطلب یہ تو ایسی ہی خام خواہ یعنی وہ ہے نا کہ نہیں, اور جب آپ دلیل قرآن و سنت سے لے رہے ہیں تو میں منوان پوری حدیثیں وہ اس پہ لگاؤں گا نا. ٹھیک ہے, بس آپ نے ٹھیک ہے نا, میں نہیں موقع میں اپنے روح راضی کروں گا. اور بالکل ہم کہتے ہیں یہ ایک حدیث ثابت کریں. آج تک انہوں نے جتنی حدیثیں نکالی ہیں نا عبداللہ ابن مسعود کی, اس میں صرف یہ آتا ہے, وہ روایت بھی ضعیف ہے اگر یہ صحیح بھی مانے, اس میں صرف آتا ہے ابن مسعود نے نماز پڑھ کے بتائی, اس سے ایک دوسرا طریقہ ثابت ہوتا ہے. جیسے پگڑی والی حدیث سے ٹوپی کی نفی نہیں ہوتی, ٹوپی والے سے پگڑی کی نہیں ہوتی. منسوخ کی کوئی روایت نہیں ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہے, اس کے ساتھ کوئی حدیث موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں دونوں طریقے حق ہیں. یہ پرانے اعتراض ہو گئے ان کے. اچھا, آپ پھر بول ٹی وی کے علاوہ سوالات ہیں کچھ؟ بول ٹی وی پہلے جی, وہ تو بول ٹی وی کور ہو گیا. عالم کے بول, کون سا نہیں؟ ہاں بیعت, سرکار بیعت رہ گیا. بیعت پہ دونوں کا تواتر ہے. کیڑی بیعت ہے تواتر آ گیا سرکار؟ اور ادھر بیعت کے اوپر میرا کلپ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں. آپ لکھیں پیری مریدی کی شرعی حیثیت یوٹیوب پہ, انجینئر صاحب کا کلپ پہلے نمبر پہ کھلے گا, کسی پیر کا بھی کلپ نہیں کھلے گا. پیری مریدی کی شرعی حیثیت, پیری مریدی کی حقیقت, پہلے نمبر پہ. ایک بار ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کی فوٹو ایک بس ہے جی. بیعت کے اوپر, جس بیعت کے اوپر اجماع ہے, ابو بکر عمر عثمان و علی خلیفۃ المسلمین دی بیعت ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب ایک کی بیعت کر لے اور کوئی دوسرا بندہ بیعت لے اس کو قتل کر دو. تو جب تک پوری دنیا کے پیر قتل نہیں ہو جاتے اور ایک پیر باقی نہیں رہ جاتا تو اس پیر ہم اس بیعت کو مانتے ہی نہیں ہیں. قتل کریں, پہلے پاکستانی 7100 قتل ہو جان گے جے. بیعت جس کے اوپر اجماع ہے اس میں الفاظ ہیں. دیکھیں آپ جب دلیل ان حدیثوں سے لے رہے ہیں پھر بات وہی ہوگی کہ جب ایک کی بیعت ہو جائے دوسرے کی جائے تو قتل کر دیا جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ, اور قتل ہوتے بھی ہیں, یہ پیری مریدی جب 3-4 بچے ہوتے ہیں نا, ہر ایک اپنی گدی بنا لیتے ہیں, ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیتا ہے. تو پتہ ہے نا, قتل کرتے بھی ہیں. وہ ہے نا کہ میرے مشورے سے کر رہے جے, اگلے دن ایک پیر نے سرگودے کتنے بندے مار چھڑے نے گدی دے چکر وچ, سارے مارو, پاکستانی صفائی کرو. یعنی قادری تو ایک نکالے نا, الیاس قادری اور طاہر قادری, ان دونوں میں سے ایک کو تو شہید ہونا چاہیے. میں قتل نہیں کہتا, کیونکہ الیاس قادری صاحب اپنے لیے بھی کہتے ہیں اگر مجھے کوئی شہید کر دے تو میں نے معاف کیا. قتل کا لفظ نہیں بولتے, شہید کا لفظ بولتے ہیں. تو ان دونوں میں ویسے تھوڑی آپ زیادتی کریں گے, یہ ایسی بات نہ کریں. کیا یہ تھوڑی زیادتی والی بات, کیا زیادتی والی بات ہے؟ مطلب یہ تو ایسی ہی خام خواہ یعنی وہ ہے نا کہ نہیں, اور جب آپ دلیل قرآن و سنت سے لے رہے ہیں تو میں منوان پوری حدیثیں وہ اس پہ لگاؤں گا نا. ٹھیک ہے, بس آپ نے ٹھیک ہے نا, میں نہیں موقع میں اپنے روح راضی کروں گا. یہ بیعت خلافت, اچھا احمد بریلوی صاحب نے کتاب لکھی ہے بیعت و خلافت, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہر سنی مسلمان کا پیر محمد رسول اللہ ہے, اور جو کہتا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے تو یہ محض باطل ہے. بازید بستامی کے قول کو انہوں نے کہا فراڈ ہے. ہیلو, فراڈ کیا انہوں نے کہا جھوٹا قول ہے کہ جدا کوئی پیر نہیں ہو پیر شیطان ہے. ان کا ہر شخص کا پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیعت کوئی واجب نہیں ہے. مستحب اگر کہتے ہیں تو ڈاکٹر سرار صاحب کی بیعت کرتے ہیں نا, یہ وہ بھی پیری مریدی کرتے تھے, وہ دوسری والی بیعت کرتے تھے. بیعت بھی اپنے پیروں کی کرتے ہیں اور پھر آپس میں گدیوں کے اوپر لڑتے ہیں. یہ کوئی ہماری بیعت اللہ کے ساتھ ہے. قرآن میں آئے تھے سورہ توبہ میں, اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں, اے مومنین اس بیعت کے اوپر خوشیاں مناؤ. یہ آیت سورہ توبہ میں آئی تھی, اس کے کانٹیکسٹ میں میں نے وہ لیکچر ریکارڈ کرایا تھا. پیری مریدی کی شرعی حیثیت بالکل فراڈ کرتے ہیں یہ جو اپنے پیری مریدی ثابت کرتے ہیں, اور فراڈ ان کے کھل رہے ہیں. پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے پورا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا پیری مرید. ان کا آپ پیری مریدی کی شرعی حیثیت پڑھ لیں, انہوں نے تو لکھا ہے آج کے دور میں جس نے گمراہ ہونا ہے نا وہ کوئی پیر پکڑ لے, اور جس نے ہدایت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے خدا نے پیرا کو بچ کے رہو. اے پیر نصیر الدین صاحب, جس کو بریلویوں نے کہا کہ یہ کیکر کا درخت پیدا ہو گیا ہے, جڑا صحیح گل کر دے وہ کیکر. اوپر آ جانا, ایک بندہ اوپر آ جانا یار, ایک دوسرے اشارے کو کر رہے ہو, اتنے آؤ.
ایک سوال یہ آیا کہ بول ٹی وی کے علاوہ ہے نہیں بول ٹی وی پہلے نہیں، جدو وہ تو- تک بول دا سارا بال نہیں نہ نکل جاتا اس ٹائم تک میں نہیں جے اٹھنا. نہیں وہ ہو گیا سر. نہ شاہ جی نہ. اور یاد کرو نہیں رہی کوئی نہیں اس میں. سرکار یاد کر کے کوئی ایسا خاص کسی دے دماغ وچ منو بھائی کسی نے کہنا رہ گیا منو چھڑنا نہیں ہے. ایک اس میں بول ٹی وی دی رمضان ٹرانسمیشن اگلے سال دی نا پہلے ہی ریکارڈ کرا چھڑی ہیں جے. تو شاہ جی یہ ہمارے بول ٹی وی کے جو سارے عالم کا بول یا عالم کا بول یا علماء اس کا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. میں نے ان کی جو جتنے دھوکے تھے ان کے جواب دے دیے. اب بھی کسی کی کوئی تسلی ہو تو میرے الحمدللہ ہزاروں ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں یوٹیوب کے اوپر, اپنی تسلی کریں. اور الحمدللہ ہمارے یوٹیوب کے اس وقت ایک صرف چینل کے جو وزٹر ہیں نا ایک دن کے وہ 1 لاکھ سے زیادہ ہیں الحمدللہ. اور یہ دعوت پھیلتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس حق بات کو لوگوں تک فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین. میرے بھائیوں اور پوری دنیا میں سننے والی اسلامی بہنوں کی خدمت میں میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. آمین. 5 اور 6 مئی 2020 کو میرے حوالے سے جو علماء سو اور حاسدین کی جانب سے ایک پروپیگنڈا کیا گیا اور الحمدللہ اس کے جواب میں جو سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ریسپانس آیا تو اس پہ تو میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا. قرآن حکیم کی وہ آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے الحمدللہ. اب چونکہ میری ادھوری ویڈیو سے متعلق ایک ادھوری FIR کا معاملہ اٹھایا گیا, یہ معاملہ چونکہ ابھی سب جوڈیسی ہے, ویسے ہم لفظ بولتے ہیں سب جوڈیس, یہ لفظ غلط ہے, سب جوڈیسی لفظ ہے یعنی زیر سماعت ہے عدالت میں, لہٰذا اس کے اوپر مزید کومنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ میں ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے اس پورے ایشو سے ریلیٹڈ جو 5 اور 6 مئی 2020 کو ہوا 4 علمی پوائنٹس کی شکل میں اپنا پوائنٹ آف ویو انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. علمی پوائنٹ نمبر 1, آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ 2 اپریل 2020 کو ہمارا جو آفیشیل پیج ہے یوٹیوب کا چینل انجینئر محمد علی مرزا آفیشیل, اس کے سبسکرائبرز جو ہیں وہ 1 ملین کراس کر گئے. پلس ہمارے ایک اسٹوڈنٹس میں سے ہی ایک بھائی ہیں, انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک سیٹلائٹ چینل مسلم ٹی وی کے نام سے شروع کیا. تو اس کی وجہ سے علماء سو اور حاسدین کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے, اور وہ کسی حد تک جسٹیفائی تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب صدیوں کے فرقے, ان کے ہزاروں مدارس, لاکھوں علماء اور کروڑوں پبلک وہ ایک طرف, اور ادھر اس پلیٹ فارم سے 1 مین آرمی ایک دعوت پھیلتی ہے اور سب کو سپرسیڈ کر جاتی ہے, تو ان کی تکلیف تو اپنی جگہ تھی. لیکن مجھے حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ تکلیف اس وقت ہو جب میں ان کا چندہ بند کروا دوں, میں مدرسے بند کروا دوں, یا میں پیری مریدی شروع کر دوں, میں اپنے ساتھ لوگوں کو اٹیچ کروں, میں مسجدیں اپنی بناؤں. ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے. ہم انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, انہی کو چندے دیتے ہیں, ان کو مسلمان سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. علمی کتابیں الحمدللہ.
تو ان علماء سو کی جانب سے میری 3 سال پرانی ویڈیو جو 4 جولائی 2017 کو اپلوڈ ہوئی، یوٹیوب کے اوپر اپلوڈنگ ڈیٹ لکھی بھی ہوتی ہے، 4.5 لاکھ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں یوٹیوب کے اوپر، 3.25 گھنٹے کی اس کی ڈیوریشن ہے، اس میں 3 گھنٹہ اور 40 منٹ سے آن ورڈ میں نے پیری مریدی کی حیثیت کے اوپر ڈسکشن کی تھی، اور وہ 4 منٹ کی ڈسکشن تھی، اس کے بھی چند سیکنڈز کانٹ چھانٹ کے انہوں نے یوٹیوب کے اوپر چڑھایا، جس طرح انہوں نے یہ امیج دیا کہ یہ آج کل کو ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے اور اس کو کسی اور طریقے سے پریزنٹ کیا۔ میں اس کو انشاءاللہ ٹیکنیکلی بتاؤں گا کہ میں نے کیا بات کی تھی۔ ویسے تو سمجھدار لوگوں کو پتہ ہے، جن کو کامن سینس ہے ان کو بھی پتہ ہے، بٹ کامن سینس از ناٹ سو کامن، وہ اتنا کامن بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی کاٹی انہوں نے، سیاق و سباق سے ہٹا کے کاٹی، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ معاذ اللہ یہ جرم اگر قرآن کے ساتھ کوئی کرے نا تو سر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 72۔ لیکن سر اس سے پیچھے بھی ہے، جس طرح میرا وہ کلپ آپ نے آخری 10-20 سیکنڈ کاٹے نا، اس کے پیچھے بھی 3 منٹ کا کلپ ہے، جس طرح اس قرآن کی آیت کے پیچھے لکھا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، بے شک وہ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، یعنی جو ڈیوینٹی ان کے لیے کلیم کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔ اور اسی قسم کا اگر آپ کھلواڑ کریں احادیث کی کتابوں کے ساتھ تو سر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 3007 اور مسلم میں 6401، بڑی مشہور حدیث ہے، جس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بدری صحابی ابن ابی بلتاہ کو منافق کہہ دیا تھا، اور رسول اللہ کے سامنے تلوار نکال کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اجازت دیں میں اس کی گردن کاٹ دوں۔ ایک بدری صحابی کو منافق کہہ دیا تو یہ فتویٰ سیدنا عمر پہ کیسے لوٹے گا پھر، میں اتنا اگر حصہ کاٹ لوں۔ لیکن اس کے ایک پیچھے پورا واقعہ ہے کہ اس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیکرٹ لیک کیا تھا، مشرکین عرب کو خط لکھ دیا تھا کہ میرے بیوی بچے اور مال تمہارے اس علاقے میں ہیں مکے میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام عنقریب مکے پہ چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس راز لیک کرنے کے بدلے تم نے میرے مال جائیداد اور بیوی بچوں کو کچھ نہیں کہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو بھیجا کہ فلاں جگہ ایک عورت ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے مجھے بتایا ہے، اس کے پاس وہ خط ہے، وہ خط کافروں کے پاس نہ پہنچے۔ مولا علی جو ہے وہ پیچھے سے پہنچے، اس عورت کو پکڑ لیا، پوری تلاشی لی، وہ خط نہیں مل رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ سچ سچ بتا وہ خط کدھر ہے، اگر مجھے تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے نا تو میں اترواؤں گا، وہ خط تیرے پاس ہے، کیونکہ جس نے مجھے خبر دی ہے نہ وہ جھوٹا ہے، اور جس نے اس کو خبر دی ہے یعنی اللہ، نہ وہ جھوٹا ہے۔ تو پھر اس نے اپنا جوڑا کھولا، اس میں سے خط نکالا۔ وہ خط جب نبی الاسلام کی خدمت میں آیا تو پھر آپ سمجھ سکتے تھے کہ سیدنا عمر جیسا کامل الایمان۔ تو جناب اب اسی طرح کا کام اگر میرے ساتھ کوئی کرے گا تو میں تو پھر قرآن و حدیث سے ہی حوالے دوں گا نا، ان کو کہانیاں تو نہیں سناؤں گا۔ یہ میری جو ویڈیو ہے 2017 میں ریکارڈ ہوئی، 4 جولائی کو 4 جولائی کو اپلوڈ ہوئی یوٹیوب پہ۔ وہ ڈیٹ ہم پورا جے پی جی لگا دیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں کب کی اپلوڈ ہوئی ہے۔ اس ویڈیو میں آلموسٹ 3.25 گھنٹے کی اس کی لینتھ ہے۔ آپ 3 گھنٹہ اور 40 منٹ پہ جائیں اور اس کے بعد کے 4-5 منٹ سن لیں کہ میں نے پیری مریدی کی شرعی حیثیت کے اوپر بات کی تھی کہ آپ لوگ پیری مریدی کی بیعت کو مسلمانوں پہ تھوپ رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے، کبھی کہتے ہیں جی اگر پیر نہ ہوا تو قیامت الدین آپ کی شفاعت کون کروائے گا، پیری مریدی تو بہت ضروری ہے، تو دنیا میں اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے، دین کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کو واجب کے درجے پہ لے گئے۔ تو میں اس پہ کاؤنٹر کر رہا تھا بھئی آپ کے پاس دلائل کیا ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں جی وہ تو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو شخص جو ہے، بلکہ یہ بخاری مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ تو کہتے ہیں دیکھیں وہ تو جاہل مر رہا ہے،
اسی لیے دیکھیں نا جی، وہ صحابہ کرام بھی تو بیعت لیتے تھے، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. وہ بیعت خلافت ہے، وہ تو واجب ہے، وہ تو قرآن میں اس کی واجبیت آئی ہوئی ہے، سورۃ النساء میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، اور تمہارے اندر جو حکمران ہے اس کی بھی اطاعت، لیکن وہ ایبسولوٹ نہیں ہے، وہ ریلیٹو ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر حکمران سے جھگڑا ہو جائے پھر فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کریں گے. اس میں جوڈیشری جو ہے نا وہ کتاب و سنت ہے آج کی ڈیٹ میں. تو وہ اطاعت تھی حکمران وقت کی، خلیفۃ المسلمین کی، وہ اطاعت ہے جس کا حکم ہے، اس بیعت کو واجب اسلام میں قرار دیا گیا ہے. تو میں نے کہا آپ اس بیعت کو لے کے پیروں فقیروں کی بیعت ثابت کرتے ہیں، تو پھر اگر وہ حدیثیں لینی ہیں تو پھر منوان اسی طریقے سے اپلائی ہوں گی. پھر بہت خطرناک کھیل آپ کھیل رہے ہیں. یہ میں ان کو اینٹی وینم کے طور پہ، الزامی جواب کے طور پہ بتا رہا تھا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اپنے ساتھ. کیونکہ صحیح مسلم کے اندر اوپر تلے کتاب الامارہ چیپٹر میں کئی ایک احادیث ہیں، اس میں سے سب سے کریٹیکل حدیث جو ہے وہ 4799 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور اس کے بعد کوئی دوسرا خلیفہ اپنی بیعت لینے کی کوشش کرے اس کی زندگی میں، تو جو دونوں میں پہلے والا ہے اس کی بیعت کو اسٹیبلش مانا جائے اور دوسرے کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ رہا ہے. یہ اوپر تلے کئی احادیث ہیں، آپ مسلم شریف میں کتاب الامارہ چیپٹر کھول کے نا اس کے ساتھ ساری باقی احادیث پڑھیں. تو میں نے اس میں کہا تھا کہ اگر آپ پھر یہ والی حدیثیں اپلائی کرنی ہے من و ان، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے پیر ہیں ان کو کسی ایک پیر پہ متفق ہونا پڑے گا اور باقی وہ کیا کرنا پڑے گا. ظاہر ہے اب یہ حدیث کے اندر لکھا ہوا، یہ تو سب کو پتہ ہے. اور اس میں میں نے کہا اب اگر پاکستان میں دیکھیں تو دو بڑے بڑے بزرگ ہیں جو میرے ایکس ٹیچرز بھی ہیں، میں نے آج تک ان کا نام بھی کبھی بدتمیزی سے نہیں لیا، ہمیشہ کہتا ہوں طاہر القادری صاحب، الیاس قادری صاحب. اور میں نے کہا کہ وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں، تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو پھر شہید کرنا پڑ جائے گا. لفظ میں نے شہید استعمال کیا ہے، تو مجھے یہ شہید لفظ استعمال کرنے انٹینسٹی کو شو کر رہا ہے کہ میں ان کے قتل کے اوپر نہیں کسی کو ابھار رہا، میں الزامی جواب دے رہا ہوں. ورنہ آپ جس کو قتل کروانا جاتے ہیں، جس کو آپ فسادی سمجھتے ہیں، مسلمانوں کی جمعیت توڑنے والا سمجھتے ہیں، اس کے لیے آپ لفظ شہید استعمال کرتے ہیں یا یہ استعمال کرتے ہیں کہ کتے کی موت مارو اسے؟ یہی کرتے ہیں نا. تو شہید لفظ ہی وہ اس کلپ کے اندر بھی 10 سیکنڈ میں شہید کا لفظ ہے. اور یار یہ لوگ تو دوسروں کے مولویوں کے لیے شہید کا لفظ نہیں بولتے. کوئی دنیا میں بریلوی پروڈیوس کریں جو حاق نواز جنگوی کو شہید کہا جائے، مر جائے گا نہیں کہے گا، کیونکہ وہ دوسرے فرقے کا. کوئی دنیا کا بریلوی ریناؤنڈ عالم ڈھونڈے جو اشرف تھانوی کو رحمت اللہ علیہ کہہ جائے، اور کوئی دیوبندی عالم ڈھونڈے ریناؤنڈ جو احمد بریلوی کو رحمت اللہ علیہ کہہ جائے. یہ اپنوں کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، دوسرے کہتے ہیں مرحوم. حالانکہ ان بیچاروں کو اگر عربی آتی ہو تو مرحوم کا بھی وہی مطلب بنتا ہے، لیکن یہ انہوں نے ڈسٹنگوش کیا ہوتا ہے، بڑے کنٹرول الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور یار تم لوگوں سے تو سیاسی لیڈر بہتر ہیں. وہ جب سے یہ ہماری پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات شروع ہوئی ہے تو نون لیگ والوں نے بھی جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کہنا شروع کر دیا ہے. پی ٹی اے والے تو پہلے ہی شہید کہتے تھے، پیپلز پارٹی والے بھی کہتے تھے، اب تو سارے شہید کہہ رہے ہیں. کم از کم وہ ایک شہید پہ تو اکٹھے ہو گئے ہیں. تم لوگ تو ایک دوسروں کے مولویوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. تو الفاظ کی انٹینسٹی بتا رہی تھی، انہوں نے اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا. اور پھر 3 سال کے بعد ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہے 2017 میں، اور اب یہ چل رہا ہے مئی 2020. اچانک کسی کے دماغ میں کیا آیا کہ وہ پرانی ویڈیو کاٹ کے اس کے بھی آخری حصے کو، اگر ایماندار ہوتے، اور پھر بے ایمان اتنے ہیں کہ جیسے ان کو پتا چلا یہ معاملات بگڑنے لگے ہیں تو وہ جو کانٹ چھانٹ والی ویڈیو تھی وہ یوٹیوب سے ڈیلیٹ ہی کر دی. لیکن آپ انشاءاللہ تعالی قانون کی گرفت میں آئیں گے، آٹومیٹکلی آئیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اور پھر وہ آئیں بائشائیں کرنی اب شروع کر دی. وہ پوری ویڈیو کاٹنے کا مطلب ہی اچھا یا تو ہوتی ہے نا کوئی وہ 10 گھنٹے کی ویڈیو تھی، 4 منٹ بھی پوری نہیں، 3 منٹ اور 48 سیکنڈ، 4 منٹ بھی پوری نہیں تھی، اس میں سے چند سیکنڈز کاٹے. ٹوٹل جو ہے وہ 3 گھنٹہ اور 45 منٹ کی ہے جو پوری 178 مسئلہ. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں 178 مسئلہ تو ویڈیو کھل جائے گی، خود بخود سجیسٹ کر دے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ جوڈیشری میں کیس چلے گا اور وہ ویڈیو دیکھیں گے کہ جناب یہ تو 3 سال پہلے اپلوڈ ہوئی تھی، تو یہ تو بدنیتی پہ مبنی ہے. اس کا ایک کلپ کاٹنا، دوسرا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹنا، تیسری بات جن لوگوں کے نام تھے ان کو تو یہ سمجھ تھی کہ ہمیں یہ دھمکی نہیں لگا رہا،
انہوں نے تو کوئی حد تک عزت کا مقدمہ نہیں کیا، نہ آج تک کیا ہے، نہ ان کا کوئی